صبح صبح پکشیوں کے شور نے اسے جگا دیا۔ وہ تھوڑی دیر آنکھیں موند کر پڑا رہا، پھر کچھ سوچ کر فوراً بستر کو خیر باد کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آج اس نے کالج جانا تھا۔ نہا کر ناشتہ کیا، آئینے کے سامنے کافی وقت صرف کر کے آخر کار وہ اپنے بالوں کی کنگھی سے مطمئن ہوا۔ ان کے گھر کی دیوار کے باہر گلی میں پیپل کے گھنے درخت کی شاخیں ان کے صحن تک آئی ہوئی تھیں۔ پتے حویلی میں گرتے رہے، مگر اس کی ماں گرے پڑے ہوئے پتوں کو کبھی کوڑے میں شمار نہ کرتی۔ پیپل پر پنچھیوں کی وجہ سے کافی گہما گہمی تھی۔ اس نے نئی سفید قمیض اور شلوار زیب تن کی۔ ایک بار پھر آئینے کے روبرو خود کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ پہلے دن کی مناسبت سے ایک کاپی اور پین لے جانا کافی سمجھا، اور دل میں فولنگ کے دھڑکے کے ساتھ کالج کے لیے گھر سے نکلا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سینئر اسٹوڈنٹس کپڑوں پر سیاہی ڈالتے ہیں، قمیض اتار کر رقص کرنا پڑتا ہے، مرغا بن کر بانگ دینے کو کہا جاتا ہے، انکار کی صورت میں کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں۔ اسوار ویسے بھی دبو قسم کا لڑکا تھا، اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ یہی سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ گلی سے بھینسوں کی مہاگ گزر رہی تھی۔ یہ بہت مسئلہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ بھینسوں کی آہستہ خرامی کو دیکھتا تو کالج وقت پر پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ اس نے سائیکل کو ساتھ لیا اور خود کو بچاتے ہوئے رستہ بنانے کی کوشش کی۔ ایک ستم ظریف بھینس نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ساری رات کے گوبر سے لتھڑی دم کو تیزی سے گھمایا، جو اس کی اجلی قمیض پر بدبودار پرنٹ چھوڑ گئی۔ ابتدا بہت بری ہوئی۔ وہ کالج جانے کی بجائے واپس گھر آ گیا۔ آمریت کو جواز دینے کے لیے ایک آمر انہی دنوں ریفرینڈم کے لیے راہ ہموار کر رہا تھا۔ اس کی مخالفت کرتے ہوئے جمعہ کے خطبے میں ایک مولانا تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ریفرینڈم کردار پر ہوتا ہے، نہ کہ عہدے پر۔ حضور کریم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے کردار پر لوگوں سے گواہی لی، اور جب اپنے کردار کی گواہی اپنے مخالفین سے لے لی تو پھر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایک آمر اپنا کردار منوانے کی بجائے اپنا عہدہ منوانا چاہتا ہے، جو دین اور دنیا میں ناجائز ہے، مگر عامر کی طرف سے بہت بڑی مہم چلائی گئی۔ لوگوں نے عامر ہی کے حق میں ووٹ دیا اور اپنے مقدر پر گوبر سے لتھڑی ہوئی دم کا بدبودار ٹھپا لگوا لیا۔ کئی اجلی قمیضیں میلی ہوئیں، کئی چہرے بدنما ہوئے۔ ایسے ماحول میں منصور ملنگی، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی لوک گائیکی اور جاوید میاں داد کی شخصیات اسے غنیمت لگتی۔ ٹیپ ریکارڈر اور ٹی ڈی اے کیسٹ اس پر طلسم کر دیتے۔ منصور ملنگی کے میٹھے سروں میں گائیکی اور جاوید میاں داد کی بیٹنگ اسے ایک جیسی لگتی۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی گائیکی اور امیتابھ بچن کی ایکٹنگ کے مزاج میں وہ مماثلت پاتا۔ لوگ فلموں پر گھنٹوں باتیں کرتے، اور اس خلوص کے ساتھ کہ جیسے فلم 100% حقیقت کی ترجمان ہو۔ شہر میں 2 سینما گھر تھے۔ جمعہ کے دن نئی فلم کی نمائش ہوئی، جس کے لیے تانگے پر بڑے بڑے بورڈ آویزاں کر کے اسے پورے شہر میں گھمایا جاتا۔ ڈھول کی تھاپ پر شہنائی نواز سر چھیڑتا اور چاروں بازاروں اور سرکولر روڈ پر تانگا گھوم پھیر کر فلم کی مشہوری کیا کرتا۔
جمعہ کے روز کاروبار کی چھٹی ہوتی سو نئی فلم دیکھنے کے لیے شہر کا کاروباری طبقہ جوک در جوک فلم دیکھنے سنیما گھروں کا رخ کرتا۔ لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے ٹکٹ گھر پر لاتیں اور گھونسے تک چل جاتے، یہاں تک کہ کبھی کبھی نوبت چاقو بازی تک پہنچ جاتی۔ متصل سنیما گھروں کے سامنے حق نواز پارک تھا، جو پہلے جناح پارک کہلاتا تھا، مگر ایک معروف سیاستدان کی ہلاکت کے بعد اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ کہتے ہیں حق نواز گنڈاپور کو اس کے سیاسی مخالف نے قتل کر دیا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو اس کے قتل کے تیسرے دن اس کی قبر پر آیا تو اسوار وہاں موجود تھا۔ کچی قبر نئی بنی ہوئی تھی۔ اسوار نے دیکھا کہ بھٹو، جس نے کالا کوٹ اور پتلون پہنی ہوئی تھی، وہ بے ساختہ قبر پر اوندا گر گیا اور دونوں ہاتھوں سے قبر کو تھام کر محو گریہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے اٹھایا گیا تو بھٹو کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے سوٹ پر قبر کی مٹی لگ چکی تھی۔ تب اس کے ساتھ بمشکل 5-6 آدمی تھے، حالانکہ وہ ملک کا سربراہ تھا، مگر ان دنوں حالات درست تھے، سو کہیں بھی کسی کے لیے اس قدر سنگینی نہیں ہوا کرتی تھی کہ کسی بڑی شخصیت کی آمد پر حساس اداروں کی جانب سے خواہ مخواہ ہراسانی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی۔ کچھ مدت بعد قبر کو پختہ کیا گیا اور قبر پر ایک مقبرہ بھی تعمیر کر دیا گیا۔ مقبرے نے پارک کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ وہاں شام سے پہلے لوگ جمع ہونے لگے اور مالش کرنے والوں کی روزی روٹی کی سبیل ہونے لگی۔ پارک کے ایک کونے میں حق نواز کے مقبرے پر زیادہ تر فقیروں اور پاگلوں کا ڈیرا رہتا۔ شام کے بعد لوگ زیادہ جمع ہو جاتے، لہٰذا گرمیوں میں گنڈیریوں کے بھوگ اور جاڑے میں مونگ پھلی کے چھلکے میدان میں پھیلی ہریالی کو داغدار کر دیا کرتے۔ جمعہ کا دن تو بہت پرہجوم ہوتا۔ اسکول کی طرح کالج میں بھی اسے نصابی کتابیں متوجہ نہ کر سکیں۔ وہ کتاب پر نظر جماتا تو اسے یوں لگتا جیسے سطریں زگ زیگ کر رہی ہوں اور لفظ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسی سے بے حال ہو رہے ہوں۔ اپنے اوپر ٹھٹھا مذاق اسے بہت برا لگتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہی الفاظ اور یہی سطریں جب وہ رسالوں میں پڑھتا تو اسوار اور ان کی دشمنی کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ کالج میں فقط اردو کے پروفیسر نواز صاحب سے اسے قربت محسوس ہوئی۔ ان کی وجہ سے وہ اردو کی کتاب کے شعری حصے میں دلچسپی لینے لگا۔ نظر کا چشمہ لگائے نواز صاحب پتلے نقوش کے قدرے نحیف اور لمبے قد کے انسان تھے۔ ان کی شخصیت سے نفاست جھلکتی۔ کسی شعر کی تشریح کرتے ہوئے بہت خوبصورتی سے مہدی حسن یا غلام علی کی گائیکی کو بھی موضوع گفتگو بنا لیتے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کرتے کہ کبھی کسی شعر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وہ دبے پاؤں اپنا ذاتی رومانس بھی ڈھکے چھپے انداز میں چھیڑ دیا کرتے، پھر کچھ سوچ کر بات بدل دیتے، اور کلاس کے لڑکے جو بہت مزے سے ان کی باتوں کا لطف لے رہے ہوتے بدمزگی کا شکار ہو جاتے۔ ایک بار ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے فرمانے لگے، آپ مری کے خنک موسم میں کسی ہم نشین کے ساتھ کسی کار میں ہوں، ہلکی ہلکی بوندا باندی میں آپ دھیرے دھیرے گاڑی چلاتے ہوئے ٹیپ ریکارڈر پر جب یہ غزل جس کی میں تشریح کر رہا ہوں، یہی غزل اگر آپ غلام علی کو
گاتے ہوئے سنیں تو یہ آپ پر خود بخود کھلتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد وہ تو غزل کی تشریح میں منہمک ہو گئے اور لڑکے ان کی بات کو ان کی ذاتی زندگی سے میچ کرنے میں مبتلا ہو گئے۔ چند ناپسندیدہ مضامین اور غیر دلچسپ اساتذہ کے پیریڈ وہ مسلسل خطا کرنے لگا۔ البتہ اردو کے پیریڈ میں اس کی حاضری باقاعدہ ہوتی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس نے ایک رجسٹر میں اپنی پسند کے بہت سے اشعار لکھنا شروع کر دیے۔ غزالہ مسرت، احمد مشتاق، سرفراز سید، منیر نیازی، احمد ندیم قاسمی، فیض، فضلی، ناصر کاظمی، باقی صدیقی اور اعجاز بلوچ ایسے بے شمار نام اس کے رجسٹر میں درج ہوتے۔ پروفیسر نواز اسے اس لیے بھی پسند تھے کہ وہ نصاب سے ہٹ کر غیر نصابی ادبی باتیں بہت دل پذیر انداز میں کرتے، جو نصاب کے پھیکے پن کو متوازن کرتی۔ اپنے لیکچر میں وہ غلام علی، مہدی حسن، لتا، رفیع اور نور جہاں کی گائیکی پر بات نکال لاتے اور دانستہ یا نادانستہ لڑکوں میں جمالیاتی ذوق پیدا کرتے۔ کبھی کبھی وہ اپنی نوجوانی کی باتیں بھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے سے کر جاتے، جو اسٹوڈنٹس کے لیے خاص دلچسپی کا باعث ہوتی۔